السلام علیکم. ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا لیٹر آف کریڈٹ اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ. لیٹر آف کریڈٹ ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس سے ہم باہر سے چیزیں منگوا سکتے ہیں اور بآسانی پیسے یہاں سے بھیج سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے ہم یہاں لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش کریں اور باہر سے ہم نے کچھ منگوانا ہو تو ہم باہر سے منگوا لیتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم پیسے ریمٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا جو ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا لیٹر آف کریڈٹ اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے. اس میں مختلف قسم کی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جو بھی ہم نے استعمال کی. ٹرمینالوجیز جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ٹریڈ انڈرسٹینڈ کرنے میں اور ایک دوسرے ملک سے باقاعدہ ٹریڈنگ لنکس کو فردر اسٹیبلش کرنے میں. And how it works, it carried on with the methodology that how a letter of credit here in Pakistan is established, and subsequently when we have to export an item or a good or a commodity, how a letter of credit for export purposes is established here in Pakistan. Then there are certain legal principles which are associated with it, governing the documentary credits. Then, of course, the price of LCs and all the expenditures that are involved in it. The price of LCs naturally contains the commission that a buyer has to pay, the importer has to pay, the exporter has to subscribe to it. So this is all what is required. Legal basis for the letters of credit, that is the legal considerations as far as the LCs are concerned. Then there were certain tips for exporters and the facilities which are being extended to the exporters here in order to encourage the exports, and thus it creates a favorable impact on the balance of trade as well as on the balance of payment. So this is how modalities as far as the letters of credit was concerned were established in our last lecture, and how the letter of credit facilitates the international trading and furthering the international trading links between our country, that is Pakistan, and with rest of the world abroad. So this is generally the practice which is being carried out. Today, آج ہم دیکھتے ہیں مزید اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ فورن ایکسچینج کا رول اس میں کیا ہوتا ہے، فورن ایکسچینج کس طرح سے پارٹ پلے کرتا ہے، اور فورن ایکسچینج جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہوگا. آئے دن ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جب ہم اخبار کھول کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جب اکنامک جو اس کا کالم ہوتا ہے اس میں سامنے چیز نظر آتی ہے کہ یہ فورن ریزروز ہمارے کتنے ہیں. فورن ریزروز بنتے کس طرح ہیں، ان سے کس طرح سے ہمیں آسانی ہوتی ہے، ہمیں مدد ملتی ہے، یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کتنی اسٹیبلٹی ہے. فورن ایکسچینج کی ڈیلنگ میں ہماری اسٹیبلٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے، کتنے ہمارے فورن ریزروز کمرشل بینکس میں ہیں، کتنے فورن ریزروز ہمارے آ رہے ہیں باہر سے اور ان ٹرانزٹ ہیں، سب ملا کر وہ کیا آسانی پیدا کرتے ہیں اور اس سے ہماری اسٹیبلٹی کتنی ہوتی ہے. بیسکلی جو فیڈرل ریزروز ہمارے ہوتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ ہم کتنا امپورٹ جو ہے سبسیڈائز کر لیتے ہیں، کتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے، کتنا ہم منگوا سکتے ہیں، اور یہ اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی پر کیا ہوتا ہے. یہ بڑا اہم رول ہوتا ہے فورن ایکسچینج کا. جب تک ہمارے فورن ایکسچینج ہمارے فیور میں، یعنی الٹیمیٹلی اب آگے دیکھیے گا بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، اس سے ہمارے ریزروز بڑھتے کیسے ہیں. The foreign exchange currency of forex or FX market exists wherever one currency is traded for another. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی گڈ یا کموڈٹی باہر بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیسے تو آئیں گے نا. اگر ہم نے امریکہ بھیجی تو وہاں سے US ڈالرز میں آئے، اگر ہم نے انگلینڈ بھیجی تو وہاں سے پاؤنڈ اسٹرلنگ میں آئے. یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ ان ممالک میں بھیج رہے ہیں جو وہاں کی کرنسی ہے اسی میں ہی ٹریڈنگ ہو رہی ہو. یہ آپس میں دونوں امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان یہ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے، اور جو ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اس کے حساب سے ہی پھر ٹریڈنگ لنک اسٹیبلش ہوتا ہے اور وہی ریٹ آف ایکسچینج ڈٹرمن ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں، اٹ از بائی فار دا لارجسٹ فائنینشیل مارکیٹ ان دا ورلڈ and includes trading between large banks, central banks, currency speculators, multinational corporations, governments and other financial markets and institutions. The average daily trade in the global forex and related markets currently is over US $3 trillion. Could you beat it? آپ دیکھیں کہ اتنی ٹریڈنگ ہمارے درمیان ہوتی ہے دنیا کے اور ممالک کے ساتھ. $3 trillion.
اب اس کا اگر آپ اندازہ کریں، اس کو آپ دیکھیں کہ کتنا اس کا والیوم بہت زیادہ ہے، کتنا فوکس زیادہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور بڑھتا جاتا ہے. جیسے جیسے ہمارے ٹریڈنگ لنک اسٹیبلش ہوتے جاتے ہیں ممالک کے ساتھ، ویسے ہی ہمارے یہ جو فارن ریزروز ہیں یہ بڑھتے جاتے ہیں، اور ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ آئے دن اخباروں میں دیکھیے گا، اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، وہاں ان سے ٹریڈنگ لنک اسٹیبلش کیے. پھر کچھ ہمارے ہمسایہ ملکوں کے درمیان انہوں نے وہ کچھ کموڈٹی لسٹ ایکسچینج کی، جو بیریئر اور نان بیریئر، اور جن میں ٹیرف کا ریڈکشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تاکہ اسی حساب سے پھر ہمارا ٹریڈنگ لنک ان سے کنسیشنز ہمیں مل جاتے ہیں، ہمیں ان سے وہ ٹیرفس میں ریڈکشنز مل جاتے ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور جس سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ پر خاصا اثر پڑتا ہے. ریٹیل ٹریڈرز آر اے اسمال فریکشن آف دس مارکیٹ and may only participate indirectly through brokers or banks and are subject to forex scams. اب یہ ہر جگہ انوالومنٹ ہوتا ہے. اب جب بھی کبھی ہماری فارن کرنسی مارکیٹ ہوتی ہے، ہمارے لیڈرز، ہمارے جو رہنما ہیں وہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، کیونکہ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب تک ہماری لنکیجز دوسرے کنٹریز کے ساتھ بڑے فرم بیسس پہ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم یہاں پر اسٹیبلائز نہیں ہو سکتے. کیونکہ آپ کچھ بھی کریں، جب تک ہمارے ٹریڈ ہمارا اسٹیبلش نہیں ہوگا، جب تک ہمارے ایکسپورٹ اسٹیبلش نہیں ہوں گے، جب تک ہم یہ دیکھ نہیں لیں گے کہ باہر سے ہماری کیا چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم منگواتے ہیں، اور اس کے ریٹرن میں ہم چیزیں باہر کیا بھیج رہے ہیں، جب تک ہمیں یہ صورتحال کا پتہ نہیں چلے گا، اور بڑا اسٹرانگ بیسس، اسٹرانگ فاؤنڈیشن جب تک اسٹیبلش نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری اکانومی پر بڑے نیگیٹو اثرات پیدا ہوں گے. اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ہمارے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ ٹریڈنگ لنکس اسٹیبلش ہوں، اور نیبرز کے ساتھ ساتھ اور دوسرے کنٹریز بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ہو. کیونکہ ہمیں ذہن میں ہمارے یہی ہے کہ دنیا جو ہے اٹ از اے گلوبل ولیج، اور یہ دیکھنے کے لیے آپ کو اندازہ ہوگا کبھی یہاں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے آفیسز ہیں وہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، ہماری مینوفیکچرنگ کنسرنز ہیں وہاں جا رہے ہیں، اور یہاں تک آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا ہمسایہ ملک ہے چائنا، وہاں سے تو ہمارے اب ایسے ٹریڈنگ لنک اسٹیبلش ہو گئے کہ آئے دن آپ کسی بھی جگہ جائیے اور اس سے اپنی ریکوائرمنٹ اپنے ٹریڈر سے یا اپنے دکاندار سے بتائیے، وہ ڈائریکٹ کرے گا کہ ہاں، چائنا فون کرے گا اور کہے گا کہ ہمیں آپ اتنا کنسائنمنٹ فلاں آئٹمس کا بھیج دیجیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ریپڈ گروتھ، ریپڈ ایڈوانسمنٹ، ریپڈ ٹیکنالوجیکل گروتھ ہماری جو ہو رہی ہے، وہ اس کے پیش نظر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی سے ہی ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز کو انالائز کیا جاتا ہے. اب ایک چیز اور بھی ہے، جب بھی انویسٹرز یہاں پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس میں کیا بیسک کنسیڈریشن ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں جب ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، تو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے ریپیٹریشن آف فنڈز انویسٹڈ ہے. کیونکہ کوئی بھی ہوگا جب ایک وقت تک اپنے فنڈز انویسٹ یہاں پہ کر دے گا، اس کے بعد جب وہ کاروبار چل پڑتا ہے، جب وہ ادارہ چل پڑتا ہے، تو وہ فنڈز اپنے واپس لے جانا چاہے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو سب سے بڑی قباحت ہوا کرتی تھی ونس اپون اے ٹائم، کہ جب فارن ایکسچینج انویسٹمنٹس کی بات ہوتی تھی تو اس میں ٹریڈرز جو تھے یا باہر سے جو انویسٹر آتا تھا وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریسٹرکشنز اتنی زیادہ ہوا کرتی تھیں کہ وہ اپنے فنڈز ریپیٹریٹ کرنے میں اسے بڑی مشکل ہوتی تھی. اب جب فنڈز ریپیٹریٹ نہیں ہو پاتے تھے تو کوئی انویسٹمنٹ یہاں کرنے کو رضامند نہیں ہوتا تھا. لہذا دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ لبرلائز کیا فارن ایکسچینج ریپیٹریشن کو، اور اسی حساب سے پھر جب آسانی پیدا ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ریپیٹریشن آف فنڈز کے اعتبار سے یہاں لوگ جو تھے انہیں آسانی ملی، اور پھر وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ ریشیو بڑھ گیا. The foreign exchange market is unique because of A, its trading volume, B, the extreme liquidity of the market, C, the large number of and variety of traders in the market, and D, its geographical dispersion. اب یہ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے ٹریڈنگ والیوم کی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ
جب کاروبار کر رہے ہوں تو ایک ہی آئٹم فروخت کرنے سے سارا منافع حاصل کر لیں. بات یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا منافع لیں اور الٹیمیٹلی زیادہ فروخت کریں. جب زیادہ آپ کا والیوم بڑھ جائے گا تو نیچرلی ریٹرنز آپ کے وہی ہوں گے جو آپ نے ایک کو فروخت کرنے سے دیا. تو سب سے اصل چیز ہوتی ہے جو ٹریڈنگ والیوم ہے اس کے لیے بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ زیادہ کسٹمرز آئیں اور وہ چیزیں بیچی جا سکیں. لہٰذا جب بھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے ایک پروفٹ ہوتا ہے دن بھر، ایک مثال کے طور پہ لوور ڈاؤن اس پہ آ کے نیرو ڈاؤن کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار ہے صبح سے شام تک بیٹھا ہے، پھر کئی دن اس کو ایسے ہی گزر گئے، ایک اگر اس نے کوئی چیز بیچ دی تو اس کا مہینے کا سارا پروفٹ نکل آیا. مگر اس میں یہ سیلز والیوم کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ایک چیز آپ نے 10 آئٹمز بیچ کے کمائی، دوسری چیز جو ہے وہ آپ ایک ہی بیچ کے، اگر وہ مان لیجیے نہ بکی تو پھر کم سے کم آپ جو چھوٹے چھوٹے ٹریڈنگ جب آپ کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کا کچھ تو پروفٹ جنریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. لہذا یہ بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد اٹس لانگ ٹریڈنگ آورس 24 hours a day except on weekends. The variety of factors that affect exchange rates. The low margins of profit compared with other markets of fixed income. But profits can be high due to very large trading volumes. اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ کتنی دیر کے لیے ہو رہی ہے. اس میں لانگ جو ٹریڈنگ والیوم ہے وہ کیا ہے. 24 hours means round the clock. جب یہ ہر وقت ٹریڈنگ ہم اگر اس میں کرتے رہتے ہیں تو وہ ٹریڈنگ جو ہے وہ ہمیں زیادہ مفید ثابت ہماری ہوتی ہے الٹیمیٹلی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. According to the Bank for International Settlement, average daily turnover in traditional foreign exchange markets is estimated at $3,210 billion. Daily averages in April for different years in billions of US dollars are presented on the chart below. اب یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے جو آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے US ڈالرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ یہ والیومنس جب ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. اب چارٹ آپ دیکھ لیں ذرا. This $1.88 trillion in global foreign exchange market traditional turnover was broken down as follows. $1,005 billion in spot transactions, $362 billion in outright forwards, $1,714 billion in forex swaps, $129 billion estimated gaps in reporting. جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو یہ اس کے حساب سے بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے. یہ پورا اکانومی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور جب تک یہ اکنامک سچویشن ہماری برائٹ نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ڈالر سویپس یا کسی بھی انداز میں کسی کرنسی کے جو سویپس ہیں وہ اتنے مفید ثابت نہیں ہوتے اور یہ ہماری اکانومی کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. اگر اس میں صحیح اگر ایفرٹس نہیں کیے گئے تو پروگرس جو اکانومی میں ہوئی ہوتی ہے وہ ریٹارڈ ہو جاتی ہے اور اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو صحیح معنوں میں ڈائریکشن میں لیا نہیں ہوتا. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم فورن اکانومی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اب وہ کانسیپٹ جو گلوبل ولیج کا تھا وہ ہمارے سامنے ہے. گلوبل ولیج کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھر کی تمام جو کنسرنز ہیں وہ ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں اور یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے چاہے وہ چائنا ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو اور اس سے بھی دور کے جو ممالک ہیں ان سے سب سے ہم بڑی آسانی سے ٹریڈنگ کرتے ہیں. بلکہ ہم یوں کرنا چاہیے کہ وہ تو ایسا اسٹیبلشمنٹ ہمارا ٹریڈنگ لنکس ہو گیا ہے ایسے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک حصہ ہو گیا ہے دور کے کسی ملک کے ساتھ. لہذا ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی اور یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ایسا لگتا ہے پھر اکانومی ہماری اسی انداز میں گرو کر رہی ہے اور جیسے کہ گرو کرنی چاہیے. Exchange traded forex futures contracts were introduced in 1972 at the Chicago Exchange and are actively traded relative to most other future contracts. Forex futures volume has grown rapidly in recent years and accounts for about 7% of the total foreign exchange market volume according to the Wall Street Journal, Europe. اب یہ دیکھیے کہ کس انداز میں یہ اکانومی ہماری گرو کرتی ہے.
اب اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اکانومی جب گرو کر رہی ہوتی ہے تو وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں, کون سے ایسے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جو اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں اور یہ مارکیٹ کی اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ہماری اکانومی پہ خود, اور ہمارے جو لنکیجز ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ وہ پورا کنٹریبیوشن ان کا ہوتا ہے تاکہ ہماری اکانومی کا اپلفٹمنٹ ہو جائے اور جو ہمارے ڈیفیسٹس ہیں ان میں پوری کمی ہو جائے اور یہاں تک کہ وہ منیمائزیشن اس لیول پر آ جائے کہ وہ نہ رہیں. اب مارکیٹ پارٹیسپینٹس کیا ہیں, اب کون سے ہیں اور کیا پارٹ پلے کرتے ہیں؟ Unlike a stock market where all participants have access to the same prices, the forex market is divided into levels of access. At the top is the interbank market, which is made up of the largest investment banking firms. Within the interbank market, spreads which are the difference between the bid and ask prices are razor sharp and usually unavailable and not known to players outside the inner circle. As you descend the levels of access, the difference between the bid and ask prices widens. This is due to the volume. If a trader can guarantee large numbers of transactions for large amounts, they can demand a smaller difference between the bid and ask price, which is referred to as a better spread. اب یہ جو اسپریڈ ہے یہ ہمیں ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے, اور یہ اسپریڈ آؤٹ جب ہمیں ورک آؤٹ کر لینا پڑتا ہے تو یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کس پر؟ والیوم کے اوپر. اب جب والیوم پر ڈپینڈ کرتا ہے تو والیوم کس چیز کا؟ ٹریڈنگ والیوم. اور جب ٹریڈنگ والیوم ہوتا ہے وہ ایک ہمارے درمیان اور دوسرے کنٹریز کے ٹریڈنگ لنکس جب ہمارے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو اس کے حساب سے ہم ٹریڈ والیوم کرتے ہیں, اس میں ریٹرنس ہمارے آتے ہیں, اس میں پروفٹس آتے ہیں. اب اسی کے حساب سے پھر یہ جو منی انوالومنٹ ہوتا ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے. اب انٹر بینک اکاؤنٹس جو ہیں اسی حساب سے یا تو فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا نیچے آ رہے ہوتے ہیں. اب جتنے بھی ہمارے درمیان ٹرانزیکشنس ہوتے ہیں یعنی اس ملک اور دوسرے ملک کے درمیان, اس میں سب انٹر بینک مارکیٹ جو ہے باقاعدگی سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور پارٹیسپیشن کے ساتھ ساتھ وہ اکانومی یا تو گرو کرنا شروع کر دیتی ہے یا اس میں پروگرس جو ہے ہونی یعنی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ڈیولپمنٹ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ ہمارا والیوم جو ہے اس کنٹری میں بزنس کے ساتھ ساتھ وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں, the levels of access that make up the forex market are determined by the size of the line, that is, the amount of money with which they are trading. The top tier interbank market accounts for 53% of all transactions. ابھی تک جو ورک آؤٹ کیا گیا ہے وہ ورک آؤٹ کیا گیا ہے کہ اس طرح کے جو انٹر بینک ٹرانزیکشنس ہوتے ہیں آپس میں ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان, وہ جب ٹرانزیکشنس کی جو شرح ہے وہ تقریباً 53% بنتی ہے, اور 53% ایک کافی سائزبل اماؤنٹ ہے جو پارٹ پلے کر رہی ہے اور جس میں وہ مارکیٹ سائز ڈٹرمن کرنے میں کافی اہم رول پلے کرتی ہے. اب اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بینکوں کا جو لین دین ہے کس قدر اہم ہے, چاہے وہ ہماری لوکل مارکیٹ کے حساب سے ہو چاہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے ہو. یہ بینکنگ انڈسٹری ہر جگہ انوالو ہوتی ہے, اور اسی حساب سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بینکنگ انڈسٹری کتنا پارٹ پلے کرتی ہے ہمارے انٹر بینک ٹرانزیکشنس میں, اور یہ پارٹیسپینٹس جو ہیں ان میں سے ایک یہ میجر رول پلے کر رہی ہے. آفٹر دیٹ دیر آر یوزلی اسمالر انویسٹمنٹ بینکس followed by large multinational corporations which need to hedge risk and pay employees in different countries, large hedge funds and even some of the retail forex market makers. اب کیا ہوتا ہے, جو انویسٹمنٹ بینکس کا بھی رول ہوتا ہے. میں نے یاد ہوگا آپ کو اکثر ڈیورنگ دا کورس آف مائی لیکچر وتھ یو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انویسٹمنٹ بینک کا جب بھی ذکر آتا ہے یہ انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, اور خاص طور سے جو انویسٹمنٹ بینکرز ہیں وہ ایکوزیشن اور مرجرز میں بہت رول ان کا ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی کبھی کوئی ایکوزیشن اور مرجر اگر ہو رہا ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ دیکھ لیجئے, وہاں آپ کو ایک انویسٹمنٹ بینک جو ہے وہ آپ کو کافی رول پلے کر کے دکھا رہا ہوگا. وہ انڈر رائٹر بھی ہوتا ہے, وہ آپ کو ایڈوائزریز بھی ایشو کرتا ہے, وہ آپ کو ہر طرح سے اپرچونیٹیز جو ہے وہ لے ڈاؤن کرتا ہے, وہ آپ کو مانیٹر کر کے بتاتا ہے, وہ یہ بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے اگر ہوگا تو آگے یہ ٹرینڈ انالیسس اس کا کر کے کہ آگے اس کا رول کیا ہوگا, اگر یہ ایکوزیشن یا مرجر افیکٹ ہو جاتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا تو یہ کس طرح سے پارٹ پلے کرے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جہاں انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے, اور اسی سے پھر رسک انالیسس بھی انوالوڈ ہوتی ہے.
اور ہیجنگ آف رسک بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سارا جو ہے یہ پورا ایک سرکل ہے جو چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی ٹریڈنگ, کوئی بھی والیومنس ٹریڈنگ ممکن نہیں ہوتی. پینشن فنڈز, انشورنس کمپنیز, mutual funds and other institutional investors have played an increasingly important role in financial markets in general and in FX markets in particular since the early 2000s. اب یہ مختلف جو مانیٹری ایجنسیز ہیں, مختلف فنڈز ہیں, میوچول فنڈز ہیں, وہ جن کا ہم نے ذکر کیا, ہم نے رول آپ کو دکھایا, یہ مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں جو اکانومی میں کافی پارٹ پلے کر رہے ہیں. اور یہ کب سے پارٹ پلے کر رہے ہیں؟ 5-6 سال اس کے ہو گئے جس میں اکنامک رول ان کا چل رہا ہے. اور یہ اکنامک رول ہمارے لیے بڑا افیکٹو ہے تاکہ اکنامک اپلفٹمنٹ اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. Hedge funds have grown markedly over the 2001-2004 period in terms of both number and overall size. Central banks also participate in the forex market to align currencies to the economic needs. اب یہ سینٹرل بینک کا رول جو ہے یہاں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب امپورٹنٹ کیسے ہوتا ہے؟ اب مان لیجئے دیکھ لیتے ہیں کہ کن کنٹریز کے ساتھ ہماری ٹریڈنگ لنکس زیادہ ہیں, اس کے حساب سے وہ ہماری کرنسی کو لنکیج کر دیتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹریڈنگ کرتا ہے کس کے ساتھ؟ ABC کنٹری کے ساتھ. اب اس کے ساتھ لنکیج ہو گیا. جب لنکیج ہو گیا تو الائنمنٹ اس کا اسی حساب سے پھر شروع ہو جاتا ہے, اسی حساب سے ٹریڈنگ لنکس ہمارے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, اسی حساب سے کرنسی پیرٹی ڈٹرمن ہو جاتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹریڈنگ لنک اس کنٹری کے ساتھ کیسا ہے. اب جب ٹریڈنگ لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو یہ کس کا رول ہوا؟ یہ سینٹرل بینک کا. یہ سینٹرل بینک یہاں پہ ایک پارٹ پلے کرتا ہے بڑا امپورٹنٹ, ان آرڈر ٹو ڈیولپ, ان آرڈر ٹو اسٹیبلش اینڈ ان آرڈر ٹو restore the linkage between our country and that with the rest of the world. اب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کمرشل بینکس اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں. The interbank market caters for both the majority of commercial turnover and large amounts of speculative trading every day. A large bank may trade billions of dollars daily. Some of this trading is undertaken on behalf of the customers, but much is conducted by proprietary desks, trading for the bank's own account. Until recently, foreign exchange brokers did large amounts of business, facilitating interbank trading and matching anonymous counterparts for small fees. جہاں تک کمرشل بینکس کے رول کا تعلق ہے, کمرشل بینکس کا رول جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور کیوں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں اتنی زیادہ فیس اور اتنا زیادہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا. اور یہی کمرشل بینکس جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کس کو؟ انٹر بینک ٹریڈ کو. یہی فروغ دیتے ہیں بزنس کو, یہی ہماری ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں, یہی ہماری بزنس ایکٹیویٹیز بڑھاتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ کمرشل بینک کا رول آ جاتا ہے. اب دیکھیں آج اور کیا ہوتا ہے. Today, however, much of this business has moved on to more efficient electronic systems, such as the Chicago Mercantile Exchange, Dukascopy, Swiss Forex Marketplace, Forex Market Space, Bloomberg, and Tradebook Registered. اب یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں ٹریڈنگ کی, یہ ہو رہی ہوتی ہیں دنیا میں. اور اس کی بڑی امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے جو ایکشنز ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ لوکل مارکیٹ میں ہو, چاہے جسے ہم ڈومیسٹک مارکیٹ کہتے ہیں, یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, یہ پارٹ بہت امپورٹنٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں کمرشل بینکس کافی زیادہ رول اپنا پلے کرتے ہیں. The broker Squawk Box lets traders listen in on ongoing interbank trading and is heard in most trading rooms, but turnover is noticeably smaller than just a few years ago. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں بروکرز بھی باقاعدہ حصہ لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی یہ انٹر بینک ٹرانزیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, بینکس تو اس میں انوالو ہوتے ہیں, بینکس کے علاوہ بھی کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں, اور اس میں بروکرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بروکرز آ جاتے ہیں بیچ میں, وہ ٹریڈنگ لنک ہمیں اسٹیبلش کروا دیتے ہیں, اور ان بروکرز کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ آسانی بھی ہو جاتی ہے.
لہٰذا یہ کمرشل بینکس تو اپنا پارٹ پلے کرتے ہی ہیں، ساتھ میں بروکرز بھی پارٹ پلے کرتے ہیں۔ اب اسی کمرشل بینکس کی بات آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں کمرشل کمپنیز کیا پارٹ پلے کرتی ہیں، اور کمرشل کمپنیز کس انداز میں کس طرح اپنا رول ان کا آ جاتا ہے، اور وہ دیکھیے کہ بزنس والیوم اس سے بڑھتا کیسے ہے۔ An important part of this market comes from the financial activities of companies seeking foreign exchange to pay for goods or services. Commercial companies often trade fairly small amounts compared to those of banks or speculators, and their trades often have little short-term impact on market rates. اب جب یہ کمرشل کمپنیز آتی ہیں تو یہ بھی پارٹ پلے کرتی ہیں، کیونکہ ہر ٹرانزیکشن جو ہے چاہے وہ کتنے ہی لیول کا کیوں نہ ہو، بڑا ہو، تو ظاہر ہے اس میں بینکس پارٹ پلے کرتے ہیں۔ تو چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹے ٹرانزیکشنز کو بھی تو کسی نے لک آفٹر کرنا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے ٹرانزیکشنز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کمرشل کمپنیز کے ذریعے ہوتے ہیں، اور اس میں کمرشل کمپنیز بڑی امپورٹنٹ، بڑی افادیت ان کی ہوتی ہے، تاکہ وہ جب ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو گڈز اور سروسز کے حساب سے فارن ایکسچینج جو ہے آ رہا ہے اور جا رہا ہے، تاکہ وہ آسانی پیدا ہو سکے اور کوئی رکاوٹ کے بغیر فارن ریمیٹنسز آ جائیں اور چلے جائیں۔ کیونکہ جب بھی ہماری انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کی بات ہوتی ہے، انویسٹر کا کانفیڈنس ریسٹور کرنے کی بات ہوتی ہے، اس میں وہ کمرشل کمپنیز بہت پارٹ پلے کرتی ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، وہاں ان کے ریگولیشنز جو ہیں اتنے زیادہ اسٹرنجنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ انویسٹر ریپیٹریشن آف فنڈز کی بات کرنے سے وہ پھر انہیں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ کمرشل کمپنیز جو ہیں وہ ان کو اسموتھ ٹرانزیکشن، اسموتھ ریپیٹریشنز وہ ایکسٹینڈ کرتی ہیں، اور اس سے کمپنیز کے اس رول سے کوئی رکاوٹ کے بغیر وہ ٹریڈنگ جاری رہتی ہے۔ لہذا کمرشل کمپنیز بھی ایک کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور ٹریڈنگ لنکس کو ریسٹور کرنے میں۔ Nevertheless, trade flows are an important factor in the long-term direction of a currency's exchange rate. Some multinational companies can have an unpredictable impact when very large positions are covered due to exposures that are not widely known by other market participants. کبھی کبھی یہ کمرشل کمپنیز جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ٹرانزیکشنز کروا دیتی ہیں، اور جب یہ ٹرانزیکشنز بہت بڑے ہو جاتے ہیں، باہر دوسرے جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں، دوسرے بینکس ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ ریکال کروں گا، جب بھی ہمارے لیڈرز باہر جاتے ہیں انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو ان سے جو سب سے بیسک سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم کل کو وہاں انویسٹمنٹ کر بھی دیتے ہیں، آپ کے کنٹری میں، ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہو بھی جاتا ہے، تو جو ریپیٹریشن آف پروسیڈز ہیں وہ کیسے ہوں گی؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نیچرلی اس کے کچھ ریگولیشنس ہیں، اس کے تحت وہ جو بھی کام کرے گا وہ سارے کمرشل بینکس کو فالو کرنا پڑے گا۔ لہذا ان آرڈر ٹو وارڈ آف اینی پرابلمس اور ڈیفیکلٹیز، these commercial companies have been established so that the investor may not have any difficulty when they want to repatriate the funds. اور اس ایشورنس پہ وہ یہاں پہ آتے ہیں اور آ کر اپنا انویسٹمنٹ کرنے کو رضامند ہوتے ہیں۔ لہذا یہ سارے جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی قباحتیں بن جاتی ہیں اور کبھی کبھی آسانیاں جب ان کو ملتی ہیں انویسٹرز کو، تو فنڈز یہاں پہ انویسٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارا جو کاروبار ہے وہ چل جاتا ہے۔ اب اسی کو آگے ہم جب لے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں سینٹرل بینک کا انٹرنیشنل ٹریڈنگ لنکس اسٹیبلش کرنے میں کیا رول ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ مختلف فارن ایکسچینج جو کمپنیز ہیں وہ کیا رول پلے کرتی ہیں، پھر ہم نے دیکھا کمرشل بینکس کیا رول پلے کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سینٹرل بینک کیا رول پلے کرتا ہے، اور سینٹرل بینک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہمارے ٹریڈنگ والیومز کو بڑھانے میں۔ سینٹرل بینکس اگر کربز ایک ساتھ لگا دے گا تو ہم کچھ ٹریڈ کر ہی نہیں سکتے۔ سینٹرل بینک لبرلائز کر دے گا ٹریڈنگ بہت زیادہ، تو پتہ چلے گا ہر جس کو دل چاہا بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے والی بات ہے۔ تو یہ ایک اس کا ریشنلائزیشن ہوتا ہے، اس کو ٹریڈنگ لنکس کو ریسٹور کرنے کی بھی ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ ٹریڈنگ لنکس کو بھی آگے اسٹیبلش کرنے میں اور بڑھانے میں بھی کچھ قانون تو ہونے چاہیے نا۔ اب وہ دیکھتے ہیں آگے کہ کس طرح سے سینٹرل بینک اپنا رول پلے کرتا ہے۔
national central banks play an important role in the foreign exchange markets. They try to control the money supply, inflation, and or interest rates, and often have official or unofficial target rates for their currencies. اب یہ جو فیکٹر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اب کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سینٹرل بینک کا جو سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ مانیٹری پالیسی کا ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، کیونکہ جہاں تک ٹیکسز اور بجٹری کنسٹرینٹس اور بجٹ ان کا جہاں تک رول ہوتا ہے وہ تو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. لیکن جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں دیکھنا ہے کہ یہ انفلیشن کس طرح کنٹرول ہوتا ہے، انٹرسٹ ریٹس کس طرح ڈٹرمن ہوتے ہیں، باہر کی جو کرنسیز ہیں ان کے ساتھ ہماری کرنسی کا پیرٹی کس طرح ہوتی ہے. تو یہ سارا کام جو ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ سینٹرل بینک کا. جب سینٹرل بینک یہاں پر ریشنلائزیشن کر لیتا ہے اس ٹرانزیکشن کو، تو اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ پہ بھی کنٹرول ہوتا ہے. اس پہ دیکھیے گا مہنگائی بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. اس میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل باسکٹ آف کرنسی کی جو کرنسیز ہوتی ہیں ان کی پیرٹی کس طرح سے ہوتی ہے ہمارے ملک کی کرنسی کے ساتھ. جب یہ ساری صورتحال سینٹرل بینک کے سامنے ہوتی ہے تو اسی حساب سے یہ ڈٹرمننٹ ہوتی ہے آگے کی فیوچر انٹرنیشنل ٹریڈنگ پالیسیز کی. اور جب تک اس کا ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ ریشنلائزیشن نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی ٹریڈنگ لنکس فرم بیسس پر استوار نہیں کیے جا سکتے. لہذا سینٹرل بینک کا پرائمری رول، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے سینٹرل بینک کے چیپٹر میں پڑھا، کہ سب سے زیادہ ہوتا ہے مانیٹرنگ، اور خاص طور سے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے. اب مزید دیکھتے ہیں. They can use their often substantial foreign exchange reserves to stabilize the market. اب جو یہ فارن ایکسچینج ریزروز ہیں سینٹرل بینک کے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹریڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹریڈنگ بالکل بھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرانزیکشنز جو ہیں ختم ہوتے ہیں. تو جب ان کے پاس جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ جو ان کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز ہوتے ہیں ان فارن ایکسچینج ریزروز کے حساب سے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کر دیتے ہیں تاکہ اسٹیبلائزیشن ان اکانومی جو ہے وہ رجسٹر کی جائے. اور ادھر یہ پارٹ بہت امپورٹنٹ پلے ہو جاتا ہے فیڈرل ریزروز کا. اپارٹ فرام اینی تھنگ ہے، یہ جو ہمارے فیڈرل ریزروز ہوتے ہیں یہ امپورٹ کو سبسڈائز تو کرتے ہی ہیں، لیکن جو ان کا بڑا میجر رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسٹیبلٹی ان دا مارکیٹ بہت زیادہ آتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کتنا ہمارے انسٹیبلٹی تھی جب تک ہمارے ریزروز زیادہ نہیں. اب تو 14 بلین 15 بلین اتنے ریزروز ہمارے ہوتے ہیں. پہلے جا کے آپ کو اندازہ ہوگا 2-3 سال 4 سال پہلے ہمارے کنٹری کے ریزروز کبھی 800 ملین ہوتے تھے، کبھی 1 بلین مارک پہ پہنچ جاتے تھے. بڑا مشکل ہوتا تھا پہنچنے میں. لیکن اب ہماری جو اکنامک صورتحال ہے وہ کافی گروئنگ ہے اور ہمارے ریزروز جو ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں. The best stabilization strategy would be for central banks to buy when the exchange rate is too low and to sell when the rate is too high. That is to trade for a profit based on their more precise information. اب سینٹرل بینک کا رول آپ نے دیکھا کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ ٹریڈنگ بھی کرتا ہے. یہ ٹریڈنگ اس طرح سے کرتا ہے کہ جب فوریکس مارکیٹ میں باسکٹ آف کرنسیز میں ان کرنسیز کا ریٹ جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں ان کا فلکچویشن مانیٹر کرتا رہتا ہے. فلکچویشن سے مراد یہ کہ اگر ڈالر ہے، پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے، یورو ہے، یہ اگر فلکچویٹ کر کے کبھی زیادہ ہو گئی تو ہمارے جو ریزروز ہیں ان کے حساب سے وہ ان کو وہ مارکیٹ میں بھیج دیتا ہے اور خرید لیتا ہے اس کے اکارڈنگلی، تاکہ ہمارے پاس ریزروز بڑھ جائیں. تو یہ کام بھی اسپیکولیشن کا یہ کام بھی ٹریڈنگ کا کرنسیز میں سینٹرل بینک کا ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے ریزروز میں پروفٹ جنریٹ ہو جاتا ہے، ہمارے ریزروز بڑھ جاتے ہیں، اور یہ رول ہوتا ہے سینٹرل بینک کا. اگر ایسا ہی ہو کہ ہمارے پروفٹ نہ جنریٹ ہو، کبھی ہمارے لاسز بھی ہوں، تو کبھی کبھی یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ٹریڈنگ اس طرح کر لی جو کہ ریکوائرڈ نہیں تھی تو وہ بینکرپٹ بھی ہونے کا چانسز ہوتے ہیں. مگر یہ سوجھ بوجھ پر ڈپینڈ کرتا ہے سینٹرل بینک کی کہ کس انداز میں کس کرنسی میں انویسٹمنٹ کیا جائے اور اس
کرنسی میں انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں لاسز جو ہیں وہ منیمائز ہو سکیں اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ پروفٹ بینک کو زیادہ سے ہو, اور یہی پروفٹ ٹریڈنگ ہی ہے جس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یو کوڈ جسٹ میک آؤٹ ایز ٹو دا رول آف دا سینٹرل بینک اسپیشلی وین ڈیلنگ ود انٹرنیشنل ٹریڈنگ. اب کیا ہوتا ہے, اب اسٹیبلٹی ہمارے کنٹری میں آ گئی, اسٹیبلٹی ہمارے بینک میں آ گئی. کیسے آ گئی کہ پروفٹ ہمارا انکریز ہوا, ہمارے لاسز جو ہیں منیمائز ہوئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب پروفٹ انکریز ہوتا ہے, لاسز منیمائز ہوتے ہیں, تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اسٹیبلٹی ہے. Nevertheless, the effectiveness of central bank stabilizing speculation is doubtful because central banks do not go bankrupt if they make large losses like other traders would, and there is no convincing evidence that they do make a profit trading. یہ ضرور ذہن میں آنا چاہیے, کیونکہ جو سینٹرل بینک ہمارا ہوتا ہے یہ مین فنکشنری ہوتا ہے ہماری اکانومی کا. جب یہ ٹریڈنگ کرتا ہے تو زیادہ تر ہمارے جو چانسز ہوتے ہیں وہ پروفٹ میکسیمائزیشن کے ہوتے ہیں. بہت ریئر اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جہاں ہمارے لاسز رجسٹر ہوتے ہیں. کبھی شاید ہی آپ نے سنا ہو کہ لاسز ہو گئے ہیں سینٹرل بینک کو اس کے اسپیکولیشن میں. اسپیکولیشن کا ہے وہ پوری ٹرینڈ انالیسس کر کے تب اسپیکولیشن ہوتا ہے اس کرنسی میں, اور اس کے حساب سے پھر وہ پروفٹ میکسیمائزیشن ہوتا ہے اور کنٹری ہماری اسٹیبلائز کر جاتی ہے اکنامکلی. تو یہ سینٹرل بینک کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. The mere expectation or rumor of central bank intervention might be enough to stabilize a currency, but aggressive intervention might be used several times each year in countries with a dirty float currency regime. آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں جب کبھی کسی کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے, جو اسٹاک مارکیٹ ہوتا ہے خاص طور سے, جب کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کا یا بڑے کسی شخص کا اسٹیٹمنٹ مارکیٹ میں آ گیا, انٹرنیشنل کوئی مارکیٹ میں اگر کوئی اتار چڑھاؤ کی بات آتی ہے تو وہ ایک اسٹیٹمنٹ کسی کا آ گیا, کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا, کوئی بات ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے یا تو وہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے کریش کر جاتی ہے یا اس میں بوم آ جاتا ہے. لہٰذا بالکل اسی طرح سے جو باسکٹ آف کرنسی یا ٹریڈنگ لنکس اس میں اسٹیبلش ہوتے ہیں تو سینٹرل بینک کی طرف سے بھی یہی پارٹ پلے کیا جاتا ہے. سینٹرل بینک بھی اس سچویشن کو ہمیشہ کیپٹلائز کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ حصہ لے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ اپنے لیے بنا سکے اور اپنے ملک کی اکانومی کو اسٹیبل کر سکے. Central banks do not always achieve their objectives. The combined resources of the market can easily overwhelm any central bank. Several scenarios of this nature were seen in the Enron collapse and in more recent times in Southeast Asia. اب یہ آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی کنسرن تھی Enron جو کلیپس کر گئی, اور اس کے کیا فیکٹرز ہیں یہ ہم آئندہ ضرور آپ سے ڈسکس کریں گے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب مارکیٹ ریپوٹیشن کسی کنسرن کی ایک دم سے نیچے چلی جاتی ہے, اس کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کہی جاتی, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پر اس کی افادیت ختم ہو کے اور وہ لاسز میں آ جاتی ہے. یہی کام ہوتا ہے وہاں, اس کو سینٹرل بینک کو وہ مانیٹر کرنا ہوتا ہے, اور سینٹرل بینک مانیٹر کرتے کرتے وہ اس کو اسٹیبلائز کر سکتا ہے اپنی اکانومی کو یا نہیں. اگر وہ پروفٹ موٹیو ہے اس کا انہانسڈ ہے اور زیادہ اس میں امپروومنٹ کر سکتا ہے, تو وہ پروفٹ میکسیمائزیشن جہاں ہوگا وہاں اسٹیبلٹی آئے گی. اور کہیں جب لاسز ہوتے ہیں تو آپ لاسز سینٹرل بینک کے کہیں سن نہیں رہے ہوتے, زیادہ تر آپ سنتے ہیں کہ وہ پروفٹ موٹیویشن جو ہے وہ ہے پروفٹ میکسیمائزیشن ہے, اور اس کے حساب سے وہ پروفٹ بن جاتا ہے. لہذا جو ریشنلائزیشن کی بات ہوتی ہے, جو اسٹیبلائزیشن کی بات ہوتی ہے, وہ سینٹرل بینک کی بہت پرومیننٹ ہوتی ہے. اب ہم یہ جان لیتے ہیں, اندازہ کر لیتے ہیں کہ کچھ یہ انویسٹمنٹ فرمز ہیں, انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرمز جنہیں کہتے ہیں, وہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں کیا رول ان کا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ پارٹ پلے کرتی ہیں. ہم نے ابھی دیکھا کہ یہ سینٹرل بینک کس طرح سے اکانومی کو اسٹیبلائز کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ آگے یہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرمز ہیں, یہ کیا کرتی ہیں. انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرمز who typically manage large accounts on behalf of customers such as pension funds and endowments use the foreign exchange market to facilitate transactions in foreign securities.
یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اب یہ ساری جو انویسٹمنٹ کمپنیز وغیرہ یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی ہیں بیسکلی پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اکنامکلی، پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے تاکہ اس کا ایک امپورٹنٹ رول دنیا میں آ جائے. ایسا نہ ہو کہ انڈسٹریلائز نیشنز میں پاکستان پیچھے رہ جائے. لہذا وہ جو کچھ قباحتیں ہو سکتی تھیں ان سب کو دور کیا گیا، اور ان دور کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی ایجنسیز، فرمز، آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوئیں، اور یہ پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرمز. اب یہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرمز اور کیا کرتی ہے؟ For example, an investment manager with an international equity portfolio will need to buy and sell foreign currencies in the spot market in order to pay for purchases of foreign equities. Since the forex transactions are secondary to the actual investment decision, they are not seen as speculative or aimed at profit maximization. Some investment management firms also have more speculative specialist currency overlay operations, which manage clients' currency exposures with the aim of generating profits as well as limiting risk. Whilst the number of this type of specialist firms is quite small, many have a large value of assets under management and hence can generate large trades. میں آپ سے یہی ایک بات کہنا چاہوں گا پھر سے. وجہ یہ ہوتی ہے چاہے انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرمز ہوں، انویسٹمنٹ بینکس ہوں، سینٹرل بینک ہو یا اسٹیٹ بینک ہو، کسی انداز میں انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے حساب سے وہ کام کر رہا ہو، کوئی بھی ایجنسی، بات یہ ہوتی ہے یہ ساری آرگنائزیشنل سیٹ اپس، یہ سارے آرگنائزیشنل اسٹرکچرز یہ اسی وجہ سے قائم ہوتے ہیں تاکہ ہماری اکانومی کو اسٹیبلائز کیا جا سکے. ہمارے ساتھ جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو فروغ ملے اور باہر سے ہمارے لنکیجز جو ہیں بڑے اسٹرانگ ہوں، بڑے فرم ہوں، بڑے اسٹیبل ہوں. لہٰذا انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرمز کا بھی یہی رول ہوتا ہے کہ اپنا پارٹ وہ پلے کریں یہاں پر اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہمارے کنٹری میں ہو، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ کس طرح سے اور کس طرف اور یا کس ڈائریکشن میں ہماری انویسٹمنٹ کمپنی جا رہی ہوتی ہیں. اب اسی ضمن میں آتا ہے ذکر ہیج فنڈز کا. اب ہیج فنڈز ہوتے کیا ہیں اور اس کا رول کیا ہوتا ہے ٹورڈز آر اکنامک ڈیولپمنٹس ان دی انٹرنیشنل ٹریڈ. ویل سی ناؤ such as George Soros's quantum fund have gained a reputation for aggressive currency speculation since 1990. They control billions of dollars of equity and may borrow billions more, and thus may overwhelm intervention by central banks to support almost any currency if the economic fundamentals are in the hedge fund's favor. یہ بڑا امپورٹنٹ رول جو انٹرنیشنل فلکچویشنز ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اکثر یہ سنا اور میں نے بھی آپ سے اس کا ذکر کیا کہ یہ جو کچھ بھی سامنے ہو رہا ہوتا ہے گلوبل ولیج کے کانسیپٹ سے ہوتا ہے. آپ جائیں کہیں بھی، آپ یہاں ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہوں، میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا لنک کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، گریس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، انگلینڈ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آئرلینڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایسے کنٹریز جو بہت دور سمجھے جایا کرتے تھے ان سب کے ساتھ ہمارے لنکس اسٹیبلش ہو سکتے ہیں. لیکن ان کا سب سے زیادہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اپنی اپنی اکانومی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے. ہماری اکانومی جو ہے، ہمارے ملک کی اکانومی رادر، وہ ابھی گروئنگ سٹیج پر ہے، ڈیولپنگ سٹیج پر ہے. ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ جب بالکل یہ ڈیولپڈ اکانومی کے پیٹرن پر گرو کر رہی ہے اور ہو جائے گا. لہذا مختلف جو بھی پارٹ پلے ایجنسیز کرتی ہیں وہ اس طرف کنٹریبیوٹ کرتا ہے جس سے کہ ہماری اکانومی گرو کرے. اب ہیج فنڈز کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریٹیل فوریکس بروکرز ہیں، یعنی جو بھی ہمارے انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے حساب سے جو ایجنٹس آتے ہیں، جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، وہ کیا کیا رول پلے کرتے ہیں، یہ سارے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس میں پارٹیسپینٹس کون کون سے ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں تو صرف یہی آتا ہے کہ شاید یہ کمرشل بینکس ہوں، شاید یہ سینٹرل بینک ہو، لیکن بیچ کی جو دوسرے
ایلیمنٹس ہوتے ہیں, پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں, وہ نہیں ہمیں معلوم ہوتے. بروکرز بھی ہوتے ہیں, فاریکس کمپنیز بھی ہوتی ہیں, ہیج فنڈز بھی ہوتے ہیں, اس میں مختلف اور ایجنسیز ہوتی ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ہمارے ٹرانزیکشنز. ریٹیل فاریکس بروکرز اور مارکیٹ میکرز handle a minute fraction of the total volume of the foreign exchange market. One retail broker estimates retail volume at $25 to $50 billion daily, which is about 2% of the whole market. Now, you'll see for ourselves the trading characteristics. اب یہ ٹریڈنگ کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, کس طرح سے یہ ٹریڈ کرتے ہیں, ان کا ہمارا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈنگ لنکس کس طرح اسٹیبلش ہوتا ہے, اور وہ کیریکٹرسٹکس کس طرح سے پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں ہماری اکانومی کے ڈیولپمنٹ میں, اسپیشلی ان ریلیشن شپ وتھ دی انٹرنیشنل ٹریڈ. دیر از نو یونیفائڈ or centrally cleared market for the majority of FX trades, and there is very little cross-border regulation. Due to the over-the-counter nature of currency markets, there are rather a number of interconnected marketplaces where different currency instruments are traded. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے ہو گیا یہاں پہ. اب سب سے چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اوور دا کاؤنٹر ڈیلنگ ہوتی ہے, جب ہمیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا جو ہے آ کے محدود ہو گئی ہے, اور ٹریڈنگ جب ہوتی ہے تو اس ٹریڈنگ کا کیا رول ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور کس انداز میں یہ لے جاتا ہے ڈیولپمنٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ. دس امپلائز دیٹ دیر از ناٹ اے سنگل ڈالر ریٹ but rather a number of different rates depending on what bank or market maker is trading. In practice, the rates are often very close, otherwise they could be exploited by arbitrageurs instantaneously. اب یہ جو مارکیٹ ریٹس ڈٹرمن ہوتے ہیں, مارکیٹ ریٹ ڈٹرمنٹس جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ نے ٹریڈنگ تو کر لی, اب جب پیمنٹس کی بات آتی ہے نا, آپ نے اپنا مال یہاں سے بھیج دیا یا باہر سے منگوا لیا, تو اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کے پیسے جو ہے انوالو ہوتے ہیں. جب پیسے آپ کے انوالو ہوتے ہیں تو جو وہ کرنسی ہوتی ہے اس کے لنکس اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں, ریٹ اسٹیبلش ہوتے ہیں, اور وہ ریٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ مختلف قسم کے ریٹس ہوتے ہیں. اسپاٹ ریٹس الگ ہے, فارورڈ بکنگ الگ ہے, اور جو ان کے دوسرے ٹرانزیکشنز کے ریٹس ہیں وہ الگ ہیں. تو یہ آپ کو ہوتے ہیں, زیادہ ڈفرینس اس میں نہیں ہوتا, کیونکہ اگر زیادہ ڈفرینس اس میں اگر ہو جائے, اور ان کیس آف اے ڈسپیوٹ ان دا ٹرانزیکشن اگر یہ ارائز ہو, تو وہ بہت زیادہ پھر ایکسپلائٹیشن کی باری آ جاتی ہے, اور جہاں ایکسپلائٹیشن ہو جاتا ہے وہاں پھر وہ اسٹینڈرڈز نہیں رہتے جو یونیفارم ہوتے ہیں. لہذا یہ ریٹس جو ہیں اتنے ڈفرینس نہیں ان میں ہوتا, اور وہ سیٹل ہو جاتے ہیں ان آرڈر ٹو میک دا ٹرانزیکشن کمپلیٹ, ان آرڈر ٹو continue with the trading links established. The main trading centers are in London, New York, Tokyo, and Singapore, but banks throughout the world participate. Currency trading happens continuously throughout the day as the Asian trading session ends. The European session begins, followed by the North American session, and then back to the Asian session excluding weekends. اب یہ جو ٹریڈنگ لنکس جب اسٹیبلش ہوتے ہیں, جب کرنسی ایکسچینج ہوتا ہے, تو کرنسی ایکسچینج جو ہوتا ہے وہ مختلف ان کے ٹریڈنگ سینٹرز ہیں. نیو یارک میں بھی ہیں, لنڈن میں بھی ہیں, دوسرے سنگاپور میں بھی ہیں. کرتے کیا ہیں کہ جب یہ ٹریڈنگ ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹریڈنگ کا جو مارکیٹ ہے وہ 24 آور سائیکل سے نہ چل رہا ہو, وہ تو چلتا رہتا ہے. ایک مارکیٹ بند ہوتا ہے تو دوسرا کہیں کھلا ہوتا ہے, وہ بند ہو جاتا ہے تو تیسرا کہیں کھل جاتا ہے, جب تیسرا بند ہوتا ہے تو چوتھا کھل جاتا ہے, اور پانچواں پھر وہیں آپ واپس آ جاتے ہیں. تو لہذا یہ ٹریڈنگ لنکس جو ہیں اپنے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, اور ان میں ٹرانزیکشنز ہوتے رہتے ہیں. There is little or no inside information in the foreign exchange markets. The exchange rate fluctuations are usually caused by actual monetary flows, as well as by expectations of changes in monetary flows caused by changes in GDP growth, inflation, interest rates, budget, and trade deficits or surpluses, large cross-border deals, and other macroeconomic conditions. Major news is released publicly, often on scheduled dates, so many people have access to the same news at the same time. However, the large banks have an important advantage. They can see their customers' order flow. For example, Euro/USD is the price of the euro expressed in US dollars, as in €1
is equal to $1.3045. Out of convention, the first currency in the pair, the base currency, was the stronger currency at the creation of the pair. The second currency, counter currency, was the weaker currency at the creation of the pair. اب یہ پیرٹی بنتی ہے یورو کی پیرٹی ڈالر کے ساتھ. اب ڈالر اور یورو کی کیا پیرٹی ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے. اب جب یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے پھر آپ نے ٹرانزیکشنز کرنے ہوتے ہیں, اور جہاں کہیں یورو اور ڈالر کی پیرٹی آپ نے ڈٹرمن کرنی ہے, یا ایز اے میٹر آف فیکٹ ڈالر اور پاؤنڈ اسٹرلنگ کی پیرٹی آپ نے ڈٹرمن کرنی ہے, تو یہ ایک انٹرنیشنل میکینزم ہے جس سے آپ نے ڈٹرمنیشن کرنا ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی کبھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو اسی پیرٹی کے حساب سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک میں جو پاکستانی روپی ہے اس کی پیرٹی ڈٹرمنیشن ہوتا ہے امریکن ڈالر کے ساتھ یا یورو کے ساتھ یا پاؤنڈ اسٹرلنگ کے ساتھ. یہ آلریڈی جو باسکٹ آف کرنسی میں روز ریٹس چل رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہماری پیرٹی ڈٹرمن ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ جب پیرٹی ڈٹرمن ہو جاتی ہے تو اسی حساب سے ہمارے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز جو ہیں مکمل ہو جاتے ہیں. اسی میں بات آ جاتی ہے کہ باسکٹ آف کرنسی کی, کہ وہ ریٹس وہاں پہ کیا ہیں, آج ان کا ریٹ کیا ہے, کل ان کا ریٹ کیا ہوگا, اور 6 مہینے بعد ان کا ریٹ کیا ہوگا. اسی حساب سے پھر فارورڈ بکنگ کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے. لہذا آج ہم نے دیکھا کہ کس انداز میں فارن ایکسچینج کا رول رہا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, مارکیٹ سائز اور لیکوڈیٹی کیا ہے, مارکیٹ پارٹیسپینٹس کون کون سے ہیں. ہم تو صرف یہی سمجھا کرتے تھے کہ کمرشل بینکس ہو جائیں گے, سینٹرل بینک ہو جائیں گے, مگر دوسرے بھی اور ایلیمنٹس ہیں جن سے ہو جاتا ہے فارن ایکسچینج پارٹیسپیشن. کمرشل بینکس بھی ہیں, کمرشل کمپنیز بھی ہیں, سینٹرل بینکس بھی ہیں, انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرمز بھی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کہاں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں, کہاں انویسٹ کرو اور کہاں نہیں کرو. پھر ہیج فنڈس کیا ہوتے ہیں, ریٹیل فوریکس بروکرز, یہ ایسے ایریاز ہیں کہ کہیں جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے ہمارے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہونے میں کوئی دیر ہو رہی ہوتی ہے تو ریٹیل فوریکس بروکرز بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں, اور بہت بڑے بڑے ٹرانزیکشنز کبھی کبھی مٹیریلائز ہو جاتے ہیں. پھر ان کی ٹریڈنگ کیریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں. جب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہمیں ایک جائزہ لینے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ انٹرنیشنل فوریکس مارکیٹ کیا ہے اور کیا رول پلے کرتا ہے. میرا خیال ہے آج جو فارن ایکسچینج کے بارے میں ہم نے ذکر کیا وہ آپ یہیں تک دیکھیے, اور دیکھنے کے بعد پھر جب ہم آئندہ آپ سے ملیں گے تو اس بات کو بڑھائیں گے آگے کہ کس طرح سے فارن ایکسچینج مارکیٹ آگے گرو کرتی ہے اور اس میں کیا ٹریڈنگ لنکس ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ باسکٹ آف کرنسی وغیرہ کا پارٹ پلے کرتا ہے. اب ہم یہیں رک جاتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.